پی ٹی آئی مظاہرین نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کے سروں میں کیلوں والے ڈنڈے مارے. اپنے بچوں کو محفوظ جگہ چھوڑا ہوا ہے کہ آنچ بھی نہ آئے. قوم کے بچوں کو مرنے اور مارنے کے لیے میدان میں لے آئے. میں نے پنجاب پولیس کو منع کیا تھا کہ آگے سے گولی نہیں چلانا. اگر پنجاب پولیس گولی چلا دیتی تو کیا ہوتا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب. کہا یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے اور ہتھیار ہوں. طالب علم تعلیمی اداروں میں بیٹھا ہی اچھا لگتا ہے. ڈی چوک پر نہیں. احتجاج کے نام پر بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے. ہم جنگجو نہیں، عام شہری ہیں. حکومت کے سلوک سے لگا جیسے ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں. شبلی فراز کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے صرف 2-3 وکلا ملتے ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں. بانی پی ٹی آئی سے سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں بند ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا ہمارے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بن رہے ہیں. اب عدالتی نظام کا امتحان ہے. بیرسٹر سیف بولے حکومت کی جانب تک دھرنے دیں گے. انتشار پھیلانے کا سبب یہ لوگ ہیں، ہم نہیں. ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا. اسٹیٹ گیسٹ کی آمد کے موقع پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ اہم موقع پر احتجاج سے سیاسی پارٹی کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفیروں سے گفتگو. کہا پی ٹی آئی کی تاریخ ہے، ان کا کوئی احتجاج پرامن نہیں ہوتا. ماضی میں اس جماعت نے 35 پنکچر کا بیانیہ بنایا. جوڈیشل انکوائری میں ثابت ہوا کوئی انتخابی دھاندلی نہیں ہوئی تھی. میں اپنے آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا. شہر بند ہونے سے عدالت نہیں پہنچ سکا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ پر برس پڑے. 24 نومبر احتجاج کے خلاف تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت میں کہا امن و امان بحال کرنا تھا مگر آپ نے پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا. میڈیا پر کہا عدالتی آرڈر پر اجازت نہیں دے رہے، آپ نے میرے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے. احتجاج کرنا مظاہرین کا حق ہے، کاروبار کرنا تاجروں کا. اگر قانون کہتا ہے پہلے احتجاج کی اجازت لیں تو پھر لیں. پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط کیا. ان سے بھی پوچھوں گا کہ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا. پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی. عدالت نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی. ڈی چوک احتجاج پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مزید 10 مقدمے درج. اسلام آباد میں ایف آئی آرز کی تعداد 20 ہو گئی. دستاویز کے مطابق 5 خواتین سمیت 853 افراد گرفتار کیے جا چکے. 640 کی شناخت مکمل ہو چکی. 13 مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں. جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں اے ٹی سی راولپنڈی نے ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے تاخیر سے پیش کرنے پر آر پی او اور سی پی او کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. کہا عدالت حکم کے باوجود ملزمان کو کیوں تاخیر سے پیش کیا جا رہا ہے؟ کل پیش ہو کر شوکاز نوٹس کا جواب دیا جائے. جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمر ایوب کی بریت کی درخواست خارج. انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. زین قریشی کی جناح ہاؤس حملہ کیس میں درخواست سے ضمانت مسترد. بانی نے بشرا بی بی کو احتجاج کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی تھی. مشال یوسف زئی جھوٹ بول رہی ہے. وہ 2 ہفتے پہلے سے بیماری کے باعث تاریخ پر نہیں آ رہی تھی. علیمہ خان کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو. اکثر سنتے ہیں بشرا بی بی یا علیمہ خان پارٹی کی قیادت لے رہی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوگا. ایک ہی لیڈر ہے، وہ بانی ہے. کہا پارٹی میں سے کوئی بھی ہمارے رابطے میں نہیں ہوتا. شوکت یوسف زئی نے بتایا لیڈرشپ نے کہا بانی نے سنجانی میں بیٹھنے کا کہا تھا لیکن بشرا بی بی نہیں مانی. اگر یہ غلط تھا تو کیوں کہا گیا؟ درست تھا تو عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ جنوبی کوریا میں چند گھنٹے کا مارشل لا پارلیمنٹ کی طاقت سے ناکام. صدر یون سونگ یول نے اچانک اپوزیشن پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگایا اور مارشل لا نافذ کر دیا. عوام کے ساتھ پارلیمنٹ بھی حرکت میں آئی. 190 ارکان رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ایوان آئے. تمام ارکان نے مارشل لا کے خلاف ووٹ دیا. صدر کی اپنی پارٹی نے بھی اس عمل کو غلط قرار دیا. صرف 6 گھنٹے میں صدر نے پارلیمنٹ کی بالادستی تسلیم کی. مارشل لا ختم کرنے کا حکم جاری کیا. صدر کے مواخذے کی تحریک پر جمعے تک ووٹنگ متوقع.
بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات کچھ دیر بعد ہوگی. ذرائع کے مطابق مدارس کی رجسٹریشن کے بل سے متعلق بات چیت کی جائے گی. بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کو مدارس کی رجسٹریشن پر بریفنگ دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی اور سربراہ JUI کے درمیان اس سے پہلے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا. دنیا میں چیزیں تبدیل ہو گئی لیکن ہم اب بھی وہیں کھڑے ہیں. پوری دنیا میں فورینسک کے لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ سے الگ ہیں. فورینسک ڈپارٹمنٹ کو پولیس سے بالکل الگ کرنا پڑے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کا تقریب سے خطاب. کہا تفتیشی کو آج بھی جائے وقوع لکھنا نہیں آتا. کیس درست تیار نہ ہو تو شک کا فائدہ ملزمان کو ملتا ہے. متاثرہ افراد کو نقصان پہنچتا ہے. 22 سال سے اسلام آباد فورینسک اتھارٹی بنی ہوئی ہے مگر جو کرنے کا کام تھا نہیں کیا. پاکستان اور روس کے درمیان 8 معاہدوں پر دستخط. دو طرفہ تجارت، تجارتی، صنعتی و معاشی تعاون کے فروغ، انسولین کی تیاری کے حوالے سے معاہدے شامل. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں پاکستان اور روس کے درمیان تعاون کو فروغ مل رہا ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. اقتصادی تعاون دونوں ملکوں کے لیے اہم ہے. روسی وزیر سرگئی تسویلیف نے کہا روس اور پاکستان کے تعلقات دیرپا دوستی اور اعتماد پر مبنی ہیں. وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان 6 ماہ میں 5ویں ملاقات. ریاض میں ہوئی ملاقات میں اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا ملاقات غیر معمولی. سعودی عرب سے مزید سرمایہ کاری آئے گی. دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں. سعودی فوڈ چین البیک کے بارے میں بھی بات ہوئی. زر مبادلہ کے ذخائر چند ہفتوں میں 3 ماہ کے ہو جائیں گے. 6 ماہ میں شرح سود 13% پر آ چکی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا. مہنگائی 70 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی. ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. اب ہم نے معاشی استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے. معیشت میں نجی شعبے کا اہم کردار ہے. حکومت نجی شعبے کو پالیسی گائیڈ لائن دے گی. وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے ہوتے تھے. بلوچستان میں کوئی موٹر وے نہیں. وفاق صرف 10 کلومیٹر موٹر وے دے دے بلوچستان کے شہری بھی موٹر وے پر سفر کر لیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا مطالبہ. فیڈریشن چیمبر کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کاروبار کے لیے صوبائی حکومت ہر قسم کی مدد فراہم کرے گی. قومی اسمبلی میں اہم قانون سازی کا معاملہ. وزارت پارلیمانی امور نے قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی. ذرائع کے مطابق وزارت پارلیمانی امور نے 10 دسمبر کو اجلاس بلانے کی سمری بھجوائی ہے. اجلاس میں پیکا ایکٹ ترمیمی بل پیش کیے جانے کا امکان ہے. نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آئیں طالبات سے ملاقات. آکسفورڈ پاکستان پروگرام کی جانب سے ملالہ اسکالرشپ 2 پاکستانی طالبات زینب عزیز، عائدہ حامد اور ایک فلسطینی طالبہ سوہا البانا کو دی گئی ہے جو اپنی تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی میں مکمل کریں گی. ملالہ یوسفزئی نے کہا اس پروگرام کے تحت باصلاحیت لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کا مستقبل سنوارنے میں کردار ادا کر سکتی ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا عراق کا دورہ. عراقی وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز سے ملاقاتیں. پاکستانی اور عراقی حکام کی عسکری تعلقات کو فروغ دینے سے متعلق بات چیت. جنرل ساحر شمشاد اور عراقی قیادت کا دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. عراقی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. پاک بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل یسور الحق ملک لاہور میں انتقال کر گئے. ایڈمرل یسور الحق ملک 1988 سے 1991 تک نیول چیف رہے. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا یسور الحق ملک کے انتقال پر تعزیت کا اظہار. مرحوم کی پاک بحریہ کے لیے خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی قافلے پر خودکش حملے کی تیاری PIB میں کی گئی. دہشت گردوں نے پرانی سبزی منڈی میں فلیٹ کرائے پر لیا. طالب علم بن کر رہائش اختیار کی. گرفتار ملزمہ بھی 2 مرتبہ فلیٹ پر آئی. فلیٹ سے دھماکہ خیز مواد کے ذرات، کپڑے اور بال ملے. تمام نمونے DNA کے لیے محفوظ کر لیے گئے. ذرائع کا کہنا ہے گاڑی میں بارود بلوچستان سے بھر کر لایا گیا تھا. فلیٹ کا کرایہ اور دیگر اخراجات کا رقم بلوچستان لبریشن آرمی بھیجتی تھی.
کراچی کے علاقے کورنگی میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا. ماموں بھانجا جاں بحق شناخت سبحان اور معیز کے ناموں سے ہوئی. حادثے کے بعد بس ڈرائیور فرار ہو گیا. پورا میں کزن کو قتل کر کے انگوٹھا کاٹ کر ATM سے رقم نکلوانے والا سفاک ملزم ساتھیوں سمیت گرفتار. پولیس کا کہنا ہے نوجوان کو گولی مار کر قتل کرنے کے بعد انگوٹھا کاٹا گیا. مقتول کی بوری بند لاش نہر میں کار سے ملی تھی. یاسین کو فیصل آباد سے بلایا گیا تھا. ملزمان نے مقتول کا انگوٹھا استعمال کر کے 10 لاکھ روپے نکلوائے. مزید رقم نکلوانے کے لیے انگوٹھا اپنے پاس رکھا ہوا تھا. سندھ حکومت نے یونیورسٹیوں میں کانٹریکٹ پر تقرریوں سے متعلق الزامات کو مسترد کر دیا. وزیر اطلاع شرجیل میمن کہتے ہیں MKM اور جماعت اسلامی کے الزامات زمینی حقائق کے منافی ہیں. آپریشنل معاملات میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی ضرورت ہے. MD کیٹ سے متعلق سخت اقدامات کیے ہیں. بدعنوانی کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے. دورہ جنوبی افریقہ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان. بابر اعظم کی تینوں فارمیٹس میں واپسی. سفیان مقیم کو پہلی بار ون ڈے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا. فاسٹ بالر شاہین آفریدی وائٹ بال اسکواڈ کا حصہ. ہیڈ کوچ عاقب جاوید کہتے ہیں یقینی بنایا ہے کہ تینوں اسکواڈز متوازن ہوں. چاہتے ہیں شاہین آفریدی چیمپئنز ٹرافی کے لیے تازہ دم ہوں. قومی کرکٹ ٹیم 10 دسمبر سے 7 جنوری تک جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی. بلائنڈ T20 ورلڈ کپ جیتنے پر قومی ٹیم کے اعزاز میں تقریب. کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان. چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا تھوڑے وقت میں ایک کے بعد ایک فتح ملی. بلائنڈ ٹیم کی جیت نے مزہ دوبالا کر دیا. PCB بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو بھرپور سپورٹ کرے گا. دعا کریں چیمپئنز ٹرافی میں ایسے ہی کامیابی حاصل کریں. انڈر 19 کرکٹ ایشیا کپ میں پاکستان نے جاپان کو 180 رن سے ہرا دیا. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 244 رنز کا ہدف دیا. ریاض اللہ نے 66 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. جاپان کی پوری ٹیم صرف 63 رنز پر آؤٹ ہو گئی. محمد حذیفہ نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جونیئر ہاکی ایشیا کپ کے فائنل میں آج پاکستان اور بھارت ٹکرائیں گے. مسقط میں جاری ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں گزشتہ روز پاکستان نے جاپان کو 4-2 سے شکست دی تھی. ملک بھر میں سردی نے رنگ دکھانا شروع کر دیے. بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں. اسکردو میں پارا -5، کالام میں -4 اور ہنزا میں -2 ڈگری تک گر گیا. بلوچستان میں بھی سرد ہواؤں کا راج. کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 0 اور کلات میں 1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں بھی کوئٹہ کی ہوائیں اثر انداز. ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا. غزہ میں ایک بار پھر اسرائیل نے حملے تیز کر دیے. 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری میں مزید 36 فلسطینی شہید ہوئے. البریج کیمپ پر اسرائیلی طیاروں نے اسکول کو نشانہ بنایا جہاں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی. بمباری سے درجنوں خیمے جل گئے. ادھر لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل کی بمباری جاری. جنوبی لیبنان میں اسرائیلی حملے میں 12 افراد شہید ہو گئے. اسرائیلی وزیر دفاع نے ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے کہا جنگ بندی ختم ہوئی تو اس کا ذمہ دار لیبنان ہوگا. دھمکی دی کہ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد لیبنان اور حزب اللہ میں کوئی تفریق نہیں کریں گے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریاست کے قیام اور اسرائیل کی مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے نکلنے کی قرارداد منظور کر لی. 8 کے مقابلے میں 157 ووٹوں سے قرارداد منظور کی گئی. اسرائیل کے ساتھ امریکہ نے بھی قرارداد کی مخالفت کی. قرارداد میں فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت اور آزاد فلسطینی ریاست کے حق کو بھی تسلیم کیا گیا. جنرل اسمبلی نے 2 ریاستی حل کے لیے جون میں بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا. معروف اداکار فہد مصطفیٰ برطانوی پارلیمنٹ سے 2 اعزاز پانے والے پہلے پاکستانی بن گئے. ہاؤس آف کامنز کا ڈائیورسٹی اینڈ کلچر امپیکٹ ایوارڈ ناز شاہ. ہاؤس آف لارڈز کا گلوبل کلچرل یونٹی ایوارڈ برطانوی وزیر لارڈ واجد خان نے پیش کیا. فہد مصطفیٰ برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے ایوارڈ لینے والے پہلے پاکستانی اداکار ہیں. فہد مصطفیٰ کہتے ہیں میں ARY ہوں, شروع سے ARY فیملی کا حصہ ہوں.